بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف میں آیت نمبر 36 سے 38 لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پچھلی آیتوں کا کچھ ہم ریویژن بھی لیں گے انشاءاللہ، تاکہ بات آپ کے ذہن میں آتی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو اور نوجوان. ایک دن ان دونوں میں سے ایک نے کہا یوسف علیہ السلام سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، یعنی خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب. اور دوسرے قیدی نے کہا، بے شک میں نے دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں، کھا رہے ہیں ان روٹیوں کو پرندے. بتائیں ہمیں اس کی حقیقت، بے شک ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں محسن، یعنی بھلا آدمی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 37. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا جو تمہیں یہاں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں گا اس کی حقیقت اس سے پہلے کہ وہ حالات تم دونوں پر آئے. یہ جو تم دونوں کے لیے اس میں سے ہوگا، یعنی میں جو تمہیں بتاؤں گا اس خواب کی تعویل، یہ اس میں سے ہوگا جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. آگے یوسف علیہ السلام نے کہا، بے شک میں نے بچا رکھا ہے خود کو ان لوگوں کے طریقے سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور یہ جو انکاری لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یعنی خود کو میں نے ایسے لوگوں کے طریقوں سے بچا رکھا ہے. آیت نمبر 38. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. مزید یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، اور میں اتباع کرتا ہوں اس طریقے کی جس کا پابند بنایا گیا میرے باپ دادا، یعنی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو. نہیں ہو سکتا ہمارے لیے کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. یہ توحید اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر بھی، لیکن اکثر انسان شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ترجمانی تھی کچھ آیت نمبر 36 و 38 کی. آئیے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھتے ہیں، اور اس میں سے ہم اپنے لیے عمل کی بات لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو آیت نمبر 36 کے آخر میں
کہا جا رہا ہے، یعنی وہ جو قیدی تھے 2 ساتھی یوسف علیہ السلام کے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے یہ محسن؟ آپ کو اگر یاد ہو پیچھے سے یہ دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے ورڈ محسن۔ تو محسن کی دیکھیے کہ بہت ساری تعریف کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ شروع سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا محسن ہونا انہی کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل وہ اپنے باپ کے ساتھ کیسے محسن تھے، بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، عزیز مصر ان کو لے کے آئے کیسے تھے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے قصہ جو ہے کہا تو والد نے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، تو اصل میں یہ کوئی دشمنی کی بیس پہ نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ شیطان جو ہے بیچ میں ان کے درار ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اس لیے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ شیطان کی طرف ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی محبت بھری گود سے جو ہے حسد کے شکار ہو گئے اپنے بھائیوں سے، بھائی ان کے جو تھے حسد کرنے لگے، اور حسد کا بدلہ ان کے بھائیوں نے اس طریقے سے لیا کہ انہیں باپ سے دور کر دیا، اور انہوں نے سوچا کہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ پیاروں کو جو ہے ان کے پیاروں سے دور کرنے سے آپ کو محبت نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھائیوں نے دیکھے کہ انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ اندھیرے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ اس وقت ان کا محسن ہونا دیکھیے، وہ چاہتے تو ان کے پیچھے پیچھے جا کر باپ سے شکایت کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں پر ان کے یعنی کہ ان کا صبر بتا رہا ہے کہ وہ کتنے محسن تھے۔ بالکل انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ قافلے والوں نے جب انہیں لیا اور اس کے بعد اس وقت محسن ہونے کا کیسا دیکھے، خاموشی سے چپ چاپ قافلے والوں کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے، بازار میں کھڑے ہیں، بالکل وہاں پر بھی کوئی چو چرا نہیں کیا انہوں نے۔ اور جب اللہ نے ان کو یہ وحی کر دی تھی، آپ خود اپنے بھائیوں کو اس کی اطلاع دو گے، اس کی خبر دو گے۔ اب بھائیوں نے تو خیر یہ سوچ کر کہ کوئی قافلہ والا آئے گا لے جائے گا، اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے کیا کیا، روتے ہوئے باپ کے پاس گئے، اور حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے جھوٹے آنسو تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہر رونے والا مظلوم ہو، جی ہاں، کبھی کبھی بناوٹی آنسو بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ کی ساس، آپ کی نندے یا آپ کے بھائی بہن آپ کے سامنے رو رو کے کسی چیز کو واضح کر رہے ہیں تو وہ سچے ہوں۔ آنسو سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ ان کے بھائیوں کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ باپ نے صبر کیا، یہ یعقوب علیہ السلام کے محسن ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا۔ صبر کیسے آیا ان کے والد کو؟ یوسف علیہ السلام نے جو خواب سنایا تھا، تو خیر وہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں پتہ تھا کہ میرے رب جو ہے میرے بیٹے کا یہ خواب سچا کرے گا، اور انہیں کہیں نہ کہیں اس بات پر یقین تھا کہ میرا رب جو ہے میرے بچے کو سلامت رکھے گا اور اس خواب کو پورا کرنا ہے۔ اینڈ نبوت 40+ ایج میں جا کر جو ہے وہ ملتی تھی انبیاؤں کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یعنی کہ تھا، ایک تسلی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے، لیکن غم یہ تھا کہ میرا بچہ میری نظروں سے دور ہے، کس حال میں ہوگا، کیا ہوگا۔ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کا بچہ یا کسی کا گھر والا، کوئی بھی ہو انسان، سامنے اگر اس کی موت ہو جائے تو گھر والوں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کھویا ہوا انسان، اس کا صبر نہیں آتا ہے۔ ہر وقت اس کو ایک کہ ایک آس رہتی ہے کہ کب دروازے پر دستک ہوگا، اور پتہ نہیں کھویا ہوا بچہ، شوہر، بھائی، باپ جو بھی ہے یا کوئی بھی ہو، وہ کب آ جائے کیا پتہ۔ تو یہ جو ہے ایسی زندگی بہت مشکل زندگی ہوتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بازار میں بک رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ صبر سے خالی نہیں کیا، اور محسن ہونے کا جو ہے ایک ثبوت دیا، اور عزیز مصر جو تھا وہ لے آیا اپنے گھر میں رکھا، اور گھر میں بھی ہیں۔ آپ سوچیں ان تمام مرحلوں کو بالکل اپنی نظروں کے سامنے لا کر سوچیں۔ ہر مرحلے میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا محسن ہونا نظر آئے گا۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد جو فتنہ وہاں پر عورتوں نے کیا، اس کو سوچے ذرا آپ
کہ کس طریقے سے جو ہے اس وقت بھی بڑے ایک محسن کے کردار واویلا نہیں مچایا، یا پھر عزیز مصر کی بیوی کی بے عزتی نہیں کری، گھر سے باہر جا کر ان کے یعنی کہ عزت کو تار تار نہیں کیا. یا آپ سوچیں کہ یہ محسن ہونے کی دلیل کہ انہوں نے اپنے باپ کی پرورش کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا. آپ سوچیں کہ آج کے ٹائم پر جیسے آپ بہت چھوٹے سے شہر میں رہتے ہوں، چھوٹے سے ملک میں رہتے ہوں، اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ کو کسی بچے کو بھیج دیا جائے، فل آزادی ہے اس کو وہاں پر. وہ کہے گا کون سا میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے پیچھے کون سے ماں باپ تھے بولنے والے. لیکن یہ محسن ہونا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام کی ایک حدیث کے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، تقریباً اس میں جو ہے احسان سے ہی محسن نکلا ہے. اس کی تعریف بیان کی گئی، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ احسان کرنا یا محسن ہونا ایسا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ تمہیں گمان ہونا چاہیے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے انسان کے لیے، تو کم سے کم تم اتنا تو گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی ہاں، محسن جو بندہ ہوتا ہے، ایسے کردار کا جو بندہ ہوتا ہے، وہ کہیں بھی اپنے کیریکٹر کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. پھر اسی طریقے سے عزیز مصر نے دیکھے کہ اس کی وائف جو تھی کس طریقے سے انہوں نے عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا، اور کیسے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بھی پھنسانے کی کوشش کی. تو یاد رکھیں کہ وہ جو عورتیں تھیں وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کا محسن ہونا دیکھیں کہ بہت چانسز ہے یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت غلط کام کرنے کے، لیکن جو ہے وہ استغفر اللہ انہوں نے کچھ بھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا. اب آج کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم بڑی پاک صاف ہیں، بڑے پاک دامن ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی نہیں ہوگا پاک دامن اس طریقے سے کہ کھلا آفر ان کو بے حیائی کا اور برے کام کا مل رہا ہے، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس آفر کو. اور عزیز مصر کے وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے بھی یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رکھا. کتنا بڑا فتنہ تھا اس وقت. اور آخر میں جب ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یعنی کہ جب سارے لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی غلطیاں ہماری ہی عورتوں کی تھی، یہ جو ہے بیچارہ غلام، یہ یوسف علیہ السلام، اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی. اور وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ قید خانہ مجھے زیادہ بہتر ہے. یہ ہے ایک محسن کی کوالٹی. اپنے آپ کو تنہائی میں تلاشا کریں، میں کتنے پانی میں ہوں، میرا جو کیریکٹر ہے وہ تنہائی میں کیا ابھر کے آتا ہے، کیا مجھ میں محسن کی کیٹیگری میں اس میں محسن کی کیٹیگری میں آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں. عموماً دیکھیے کہ انسان جو ہے نا تنہائی میں اپنے کیریکٹر کو زیادہ کہ ریئلائز کر پاتا ہے. آپ جب اکیلے ہوتے اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، یا اس وقت بھی آپ جو ہے چلے بھائی تنہائی ہے ہمارے پاس، ہم جو چاہیں کر سکتے، ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں جلدی جلدی میرا کام ہو جائے، میری ذمہ داریاں جو گھر کی ہیں ایز اے وائف یا ایز اے بہو مدر جو بھی ہے میں کروں، اور پھر میں واپس سے اللہ کی کتاب لے کر بیٹھ جاؤں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل اللہ کی طرف جڑا ہوا ہے. آپ فارغ وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اپنے تنہائی کو جو ہے وہ ٹٹولا کریں. یوسف علیہ السلام کو تنہائی چاہیے تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ محسن تھے، اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے قید خانہ زیادہ بہتر ہے. قید خانہ آپ دیکھیں کہ عموماً وہاں جا کے انسان کرے گا کیا، لیکن انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کتنے بہترین طریقے سے اس تنہائی کا بھی جو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دی، کتنا بہترین انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور کس طریقے سے اب کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، جو کہ آیت نمبر 36 میں ہم دیکھیں گے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ جب یوسف علیہ السلام آئے قید خانے میں اس وقت 2 اور نوجوان ان کے ساتھ آئے. آپ سوچیں ذرا کیا پتہ چلا، قید خانے میں جیل میں رہنے والا ہر بندہ جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتا ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کا تو کوئی جرم نہیں تھا، لیکن خود کو اس فتنے سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے خود چوز کیا تھا اس جگہ کو.
بہت بڑا ایک ہمیں کہنا چاہیے کہ ادب سیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پر اس طریقے کے فتنے آپ کی عزت پر وار کرنے لگے، چھوڑ دے اس جگہ کو، بھلے ہی کتنا بھی آپ کا وہاں پر نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، چھوڑ دے اس جگہ کو۔ یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے، اب وہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام کا رول ہوا یوں کہ اب یہ جو دو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی ذرا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، یہ جو دو قیدی تھے، ایک کہنا چاہیے کہ کک تھا یہ بادشاہ کا، اور ایک ساقی تھا جو شراب پلاتا ہے۔ ان دونوں پر الزام اصل میں آیا تھا کہ کسی نے بادشاہ کو جو ہے وہ شراب میں یا پھر کھانے میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی، تو بھائی جو ہے شک تو ان دونوں پر ہی جائے گا نا، اس بیس پر۔ اینڈ ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں بیچارے گنہگار ہیں یا بھی نہیں ہیں، بس ان دونوں کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا کہ تم دونوں میں سے کسی کی چال ہوگی، تم دونوں میں سے کسی نے جو ہے وہ بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہوگی، تو ان دونوں کو بند کر دیا گیا۔ اور جب ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا ایک خواب ان کو شیئر کرنے لگے۔ یہ ہے محسن، دیکھیے ابھی وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں یوسف علیہ السلام کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بہترین کردار دیا تھا، ان کا کیریکٹر اتنا اچھا تھا، محسن کی کیٹیگری میں وہ آتے تھے، اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان قیدیوں کے دل میں آیا کہ ہم اپنی بات ان سے شیئر کر سکتے ہیں، چلیے ہم اپنی بات ان سے شیئر کرتے ہیں۔ ان کی شیئرنگ کچھ اس طریقے سے ہی تھی کہ دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہے نا یہ جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں آفر ہے، دیکھیے آفر جو ہے اصل میں جو نچوڑنے کو کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو جوس وغیرہ کے سینٹر ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے کے ورڈ لکھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کو جوس کے نام پر، نچوڑنے کے نام پر اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ جوس بھی ہم فروٹس کو نچوڑ کر نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں، عصر ایک نماز کا وقت ہے، عصر وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ وہ کس سینس میں لیا گیا ہے؟ اس سے کہ دن نچوڑ کر، جو ہے دن کو نچوڑ کر اللہ تعالیٰ رات لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی کی یہ خوبصورتی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ایک یعنی کہ کچھ روٹ لیٹرز، 3 حرف کا یہ عین صاد را کئی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس نے اپنا خواب سنایا، دوسرے نے سنایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر جو ہے کچھ روٹیاں میں نے رکھی ہیں اور وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ چلے نا، ہمیں اس طرح خواب کی حقیقت بتا دینا، ہم آپ کو بہت ہی بھلا آدمی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ ان دونوں کو دیکھیں کہ ڈائریکٹلی آ کر وہ یوسف علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ ایسے محسن بننے کی کوشش کرے کہ لوگ آپ سے اپنی باتیں شیئر کریں، آپ پر بھروسہ کریں۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں، محسن جو انسان ہوتا ہے نا، وہ مطلب پرست نہیں ہوتا ہے، مطلب سے لوگوں سے نہیں ملتا ہے، ہر وقت اپنے فیس پہ اسمائل رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے کسی سے مطلب ہے تو ہی میں اس سے بات کروں، ادروائز چھوڑ دوں۔ اینڈ یعنی کہ آج دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہ چلے بھائی شادی ہونے والی ہے بچیوں کی، سورہ یوسف اس کو پڑھنے دو تو اس کے چہرے پہ بہت نور آئے گا۔ ناؤ وی ڈے یہ باتیں مجھے بہت سننے کو مل رہی ہے، تو یاد رکھیں اس کو پڑھنے سے اس دلہن کے چہرے پر نور نہیں آئے گا، بلکہ آپ اس کو یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر سے اس کو محسنہ بنا کر بھیجیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہیں۔ آج حال یہاں پر یہ ہے کہ پہلے سے ہی بچیوں کے ذہن میں اتنی الٹی سیدھی باتیں بھر دی جاتی ہیں، وہاں جا کے ایک دم نیگیٹو رول ادا کرتی ہیں سسرال میں جا کر لڑکیاں۔ جی نہیں، آپ کو ان کو سکھانا ہے کہ آپ جو ہے ساس کو اپنی ماں سمجھیں گی، آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے، آپ اپنے دیور کا کام کر کے دیں، ننند کا کام دیکھیں، صرف کام کی طریقے سے نہیں، لیکن کام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو سکھائیں کہ آپ کو جو ہے محسنہ بننا ہے، اس طریقے سے آپ کو لوگوں کے دل میں گھر کرنا ہے۔ نئے انسان کو اپنے آپ کو جمانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے زندگی نکل جاتی ہے۔
آج الٹے سیدھے طریقے سکھا کر بچوں کو سسرال بھیجا جاتا ہے، اس کا نہیں کرنا، اس کا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں سے آپ اپنی بچیوں کو ایک محسنہ کی کی کوالٹی سکھائیں، بھیجیں، پھر دیکھیں آپ کی بچیاں خود وہاں پر راج کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے کہ آج کل کی بچیاں کیا سوچتی ہیں، جا کر ہمیں بالکل شروع میں اپنی حکومت جمانی ہے۔ جی نہیں، یہ غلط ان کا جو یہ نہیں کہنا چاہیے فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہیں جانے کے بعد جماؤ کرنا پڑتا ہے، دل جیتنا پڑتا ہے۔ آپ شروع میں ان کی مانیں، بعد میں وہ خود آپ کی مانیں گے، اور ہوتا ہے ایسا۔ بہت ساری بچیوں کو ہم بھی سمجھا کر بھیجتے ہیں، الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں وہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کیریکٹر کو پڑھا ہے۔ اور اکثر دیکھیں کہ کچھ ایک شیئرنگ چل رہی تھی کسی کے ساتھ کہ بہت ساری کچھ ایک فیملی میں بہت ساری بہویں ہیں اور سب اپنے آپ میں باکمال ہیں، بہت ہی ویل کوالٹی کے کیریکٹر کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہو کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ خیر جب ایسا پتہ لگایا گیا کہ ان کے اندر کیا اتنی کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری بہویں اچھی ہیں اپنی جگہ، لیکن ان کی بہت تعریف ہوتی ہے، ہر جگہ چرچا، پتہ یہ چلا کہ باقی بہویں کام تو کرتی ہیں لیکن اس کام کو کام سمجھ کر کرتی ہیں، مجھے ہی کرنا ہے، مطلب کرنا ہے، رو دھو کے کیسے بھی، ہاتھ پیر پٹک کے کیسے بھی۔ لیکن وہ بہو بہت ہی اطمینان سے، اسمائلنگ کے ساتھ، بڑے خوش مزاج سے اس کام کو کرتی ہیں۔ دیٹس وائی وہ سب کا دل جیت لیتی ہے۔ تو دیکھیں روتے دھوتے کام تو آپ کو کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اطمینان سے کریں اور نہ کہ ایسے روتے دھوتے کریں۔ تو یاد رکھیں، محسنہ کی کیٹیگری کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، محسن بنیں، کسی کو لان تان نہ کریں، کسی کے برا مت کہیں، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، دین کے راستے میں بھی اور دنیا کے راستے میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دین میں اپنا جو ہے احسان دکھائیں یا پھر جو ہے وہ اس طریقے سے جو محسن کا کیریکٹر دکھائے اور دنیا کے معاملے میں پھنس نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بی کیئرفل اینڈ بڑی اطمینان سے ہر کام کو کریں، سلیقے کے ساتھ کریں اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج حال یہ ہے دیکھیں کہ ایک گھر کی عورت پوری دنیا کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ ایک دم بری۔ جی نہیں، یہ محسن کی کوالٹی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر رہنا ہے اور اچھے سے رہنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ قیدی جو تھے انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ محسن ہے، بہت یعنی کہ بھلا آدمی ہے؟ تو ان کا حسن اخلاق۔ یوسف علیہ السلام دیکھے کہ اللہ کے نبی تھے اور ایک بہترین کیریکٹر کے مالک تھے۔ آپ اپنے کہ عادت سے، اپنے کیریکٹر سے، اخلاق کے حساب سے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ بھائی میں محسنہ ہوں۔ تو اپنے بچیوں کو محسنہ بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ آج کل کے فلمی اسٹاروں کے جو ہے وہ ان کے جو اتنے غلط طریقے ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ نہ دیں، بلکہ ان کو انبیاء اور رسول کے کیریکٹر کو سکھائیں انشاءاللہ۔ اب ہوا کیا؟ اس طریقے سے دیکھے کہ ان لوگوں نے کہا، اب یوسف علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جو ان کو جواب دیا اور اتنے خوبصورت طریقے سے جو ان کو ہینڈل کیا، یہ دیکھتے ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 37 میں دیکھیں کہ نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا جو تمہیں یہاں دیا جاتا ہے، مگر میں بتا دوں گا اس کی حقیقت اس سے پہلے کہ تم دونوں وہ جو حالات ہیں وہ تم دونوں پر آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محسن۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان سے کیوں میں بتاؤں تمہیں، نہیں میں تو نہیں بتا رہا ہوں تمہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہے ایک محسن کا کردار، کوالٹی، کہ جب اس سے کوئی کام لیا جائے، اس کو کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹٹولے۔ لوگ مجھے کوئی کام کہتے ہیں، میں اس پر خوش ہوتی ہوں یا میں ناراض ہوتی ہوں یا میں بہت کلستی ہوں، جلتی ہوں، کڑتی ہوں اور پھر بھی ان کا کام کر دیتی ہوں۔ جسٹ چیک یور سیلف۔ آپ کو آیتوں پر کسی اور کو نہیں رکھنا ہے، خود کو رکھ کر چیک کریں۔ مبارک ہو آپ کو کہ اگر آپ لوگوں کے کام سے خوش ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ گواہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ جب کوئی مجھے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو،
مجھ سے جب کوئی کہتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تیرے کسی بندے کا کام تو مجھ سے کروا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ اس لائق سمجھا تو نے کہ میں بھی تیرے مخلوق کا کچھ کام کر سکتی ہوں. تو یاد رکھیں اکیلے میں کیا کسی کے سامنے بھی کیا کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی کام دے لوگوں کے بیچ میں باتیں نہ کریں میں ہی ملی تھی اسے یہ کیوں مجھ سے کام کرواتے ہیں لوگ بس جب دیکھو جب مجھے یاد کرتے رہتے ہیں استغفر اللہ. یہ ناشکری ہے اللہ کی کہ آپ کو اللہ نے چنا کسی کام کے لیے اور آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں. یاد رکھیں توفیق اللہ چھین لے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام نہیں کریں گے. اچھا مجھے بھی لوگوں کو کچھ کام دینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے بھائی یہ بندہ کرے گا نہیں کرے گا لیکن میں پہلے کہہ دیتی دیکھو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں آپ سے یہ کام کہوں. اٹس ناٹ مائی چوائس. میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے. الحمدللہ اللہ اگلے بندے کا بھی دل کھول دیتا ہے اور وہ بندہ بڑے شوق سے اس کام کو کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ جس کو دین کا کام کرنا ہونا اس بات کو آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں وہ وقت نہیں دیکھتا ہے پلیس نہیں دیکھتا ہے لوگ نہیں دیکھتے ہیں. نہیں بھائی ابھی وقت نہیں ہے میں کیسے تبلیغ کا کام کروں. نہیں یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں اللہ نے جس سے دین کا کام لینا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جیل میں بھی دین کا کام لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے جیل میں کام لے رہے ہیں تبلیغ کا اور کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ کا جو ہے وہ نقطۂ نظر آپ دیکھیں کیسے انہوں نے بات شروع کری. ہاں بھائی کیوں نہیں میں بتاؤں گا نا تمہیں. اینڈ یہاں پر دیکھیں کہ کھانے کی بات کی گئی ہے یعنی ان کے مائنڈ کو سیٹ کیا جا رہا ہے ایک ٹائم بتایا جا رہا ہے مطلب یہ بات کوئکلی میں تمہیں بتا دوں گا کھانے کا وقت ہو گیا ہے اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ ابھی کھانا آنے والا ہے اینڈ ڈونٹ وری وہ کھانا آنے دو اس سے پہلے یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے ایسے کہا اور بات شروع کرنے سے پہلے جو جملہ کہا نا اس کو نوٹ کریے ذالکما مما علمنی ربی. دیکھو بھائی میں تمہیں جو یہ خواب کی تعویل بتاؤں گا نا ٹھیک ہے تو یہ تو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. یہ ہے ایک بندے مومن کی نشانی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے شکر ایسے ادا کرتا ہے اس طریقے سے وہ کہتا ہے بھائی اس سے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور سارا کریڈٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہے. کیا سمجھ میں آیا مجھے اور آپ کو؟ اس سے میں اور آپ نے کیا اپنے لیے عمل کی بات لی ہے وہ یہ کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے وہ دین کے تعلق سے چاہے دنیا کے تعلق سے آپ کو قرآن کی تجوید آتی ہے گرامر آتا ہے تفسیر آتی ہے دنیا کا کام کچھ آپ ارے بھائی میں تو کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرتی ہوں. ہو بریانی بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں تو سب سے اچھی بریانی بنا لیتی ہوں کوئی تو بنا ہی نہیں سکتا ہے. نہیں بہت غلط جملے ہیں اور میں تمہیں کیوں قرآن سکھاؤں میں نے اتنی محنت کری ہے 10 سال کا میں نے جو ہے وہ عالمہ کا کورس کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے میں تمہیں کیوں سکھاؤں. نہیں بھائی میں تو تمہیں نہیں سکھا رہی. یہ جملے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. جی ہاں یہ ناشکری کی علامت ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے اس ہنر کو اپنے اس علم کو اللہ کی طرف منسوب کیا میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. کبھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے علم کے بیس پر یا دنیا کے کام پر یہ کہا کرے بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے اس نے مجھے سکھایا ہے. وہ نہ سکھاتا تو پتہ نہیں میں تو کسی جہالت میں پڑی ہوتی. تھوڑے سے جملے کو چینج کریں. کبھی ایسے جملے نہ بولیں کہ رب ناراض ہو جائے کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیں حیرانی کی بات ہے لوگ اتنے بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں میں نے کیا یہ میں نے تمہیں پتہ نہیں میرے مشورے کے بغیر تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. جی نہیں غلط بات ہے یہ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو خیر انہوں نے یہاں پر سکھایا کہ جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ اگلا جو تبلیغ کا نقطہ انہوں نے جو چوز کیا بہت ہی کمال کا ہے. سنیے ذرا انی ترکت ملت قومی لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون.
बहुत बढ़िया। और उन्होंने जब नुक्ता आगाज़ जो किया इसका तबलीग का, वो कहने लगे बेशक मैंने तो भाई ऐसे लोगों के तरीक़े को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और यही लोग काफिर हैं। सोचिए क्या पता चला, उन्हें वो बता रहे हैं देखो जो तुम मुझसे इल्म पूछ रहे हो ना, ये ख्वाब की तावील, मुझे ये कब मिला है, जब मैंने गलत तरीक़ों को छोड़ दिया है। बहुत अहम नुक्ता है, ध्यान से सुनिए इसको। आप अगर अल्लाह की नेमत को हासिल करना चाहती हैं, गलत तरीक़ों को छोड़ दीजिए, गलत आदतों को, गलत अक़ीदों को छोड़ दें। क्यों? तभी आप जब गलत चीज़ों को छोड़ेंगी तब जाके अल्लाह सुब्हाना ताला आपको नेमतों से दो चार करेंगे। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि मैं आपको दूँ, असली जो नेमत होती है ना, असल जो नेमत होती है, आप बोलो भाई मैं तो बहुत वेल ऑफ हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, वेल बिजनेस है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे पास बहुत जेवरात हैं, अच्छा पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, खाती हूँ। इट्स नॉट ए असल नेमत। जी नहीं, ये असल नेमत नहीं है। ये आपको दुनियावी चकाचौंध में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आखिरत की असल नेमत होती है वो गलत तरीक़ों को छोड़ने के बाद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप म्यूज़िक के बहुत आदी हैं, ठीक है, आपको म्यूज़िक सुनना सब बहुत पसंद है, और आप ये कहें कि ठीक है ना, जब मुझे कुरान अच्छा लगने लगेगा ना तब मैं म्यूज़िक छोड़ूंगी। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। आप ये शर्त रखें, जब मुझे कुरान अच्छा लगने लगेगा तो मैं म्यूज़िक छोड़ूंगी। जी नहीं, ये आपका गलत इरादा है। इस तरीके से नेमतें नहीं मिलती हैं। आप पहले गलत चीज़ों को छोड़ें, उसके बाद ये म्यूज़िक को आप छोड़ें, फिर आपको कुरान की नेमत मिलेगी। याद रखें, आप में से स्टिल किसी को अगर कुरान की नेमत नहीं मिली है ना, तो जस्ट थिंक कि क्या वो चीज़ है, वो क्या गलत चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में है, जिसकी वजह से अभी तक मुझे कुरान की नेमत मिल ही नहीं रही है। आपको अपने तौर पर खुद गौर फ़िक्र करना है। आजू बाजू वालों को गौर फ़िक्र मत करें, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नंदों को, सासों को और इसको उसको रख के ना सोचें, बल्कि ख़ुद को सोचें क्या वो चीज़ है, क्या वो गलत चीज़ है जो मेरी लाइफ में अभी तक है और मुझे कुरान की नेमत अब तक नहीं मिली। फिर उसी के साथ साथ देखें कि जब हम गलत चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का दिल खुलता है, उसमें दीन इस्लाम की मोहब्बत आती है, अल्लाह की मोहब्बत आती है। और उसी के साथ साथ देखें, अगर इस आयत पर एक चीज़ हम देखें ना, तो मैं समझती हूँ कि जिनका पास्ट बहुत बुरा था, बहुत गुनहगार थे वो लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको तौबा की तौफीक मिली, अब वो बहुत किताब और सुन्नत पर चल रहे हैं। ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। खुशकिस्मत कैसे हो गए? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें तौबा की तौफीक दी, बुरी चीज़ों को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चीज़ों की तरफ आ गए हैं। तो आप देखें, अभी यहाँ पर एक चीज़ को नोट करें आप, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है इतने मॉडर्न कंट्री में जाकर भी उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं छोड़े, उन्होंने मॉडर्न स्टाइल को नहीं अपनाया कि नहीं भाई क्या हो गया, मैं किनान जैसे छोटे गांव से आया हूँ, अब यहाँ पर आके मैंने हायर स्टडी ले ली है, अब थोड़ा तो मुझे अपने आप में चेंजेस लाना चाहिए ना। जैसे अमूमन लोगों की सोच होती है, छोटे गांव या सिटी से उठकर जो है बड़े शहर में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, चलो थोड़ा बहुत तो मौज मस्ती बनती है, 2-3 4-5 गर्लफ्रेंड तो रहने ही चाहिए, 2-4 अफेयर्स तो होने ही चाहिए, अरे शराब वगैरह तो सब पीते, मैं भी पी लिया तो क्या हो गया। जी नहीं, ये जो है एक अच्छे मौसिन की कैटेगरी में नहीं आते हैं लोग, ये क्वालिटी नहीं है मौसिन की। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ रह कर भी उन्होंने अल्लाह के तक़वे को नहीं छोड़ा, बल्कि वो उसको लेकर ही चल रहे थे। फिर उसके बाद देखिए कि आयत नंबर 38 में उन्होंने जो कहा, बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने कि देखो, और मैं जो है इत्तिबा करता हूँ, मतलब पहले उन्होंने क्या बताई, नेगेटिव बात। देखो मैं भाई ऐसे लोगों के दीन को फॉलो नहीं करता हूँ जो दुनिया और आखिरत, यानी कि जो आखिरत पर, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, और ऐसे लोग काफिर हैं।
तो फिर भाई किसको फॉलो करते हो? सवाल उठता है ना, इसको नहीं तो किसको फॉलो करते हो? तो फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, आयत नंबर 38 में देखें आप, कि मैं इत्तिबा करता हूँ उसी तरीके की जिस तरीके पर मेरे बाप दादा यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम चलते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर देखें, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं हो सकता है हमारे लिए कि हम जो है शिर्क करें अल्लाह के साथ किसी को भी, अल्लाह को शरीक ठहरा दे। ये चीज़ है अक़ल को खोलने वाली। यहाँ पर इस आयत में इंसान की अक़ल को खोला जा रहा है। और उन्होंने एक कितनी प्यारी सी बात बताई कि देखो, ये जो तौहीद की दौलत मुझे और मेरे बाप दादा को मिली है, असल में ये फ़ज़ल है हम पर अल्लाह का। उन्होंने ख़ुद को भी लिया इस बात में, और इन तमाम इंसानों पर भी अल्लाह का ये फ़ज़ल है। सुभान अल्लाह। सोचिए ज़रा, अपने आप को रखें यहाँ पर। आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौहीद की दौलत दी, क्या आप अपने आप को खुशनसीब समझती हैं? तो बहुत बेहतरीन, मुबारक हो आपको। और फिर एक शिकवा वो कर रहे हैं कि देखो, असल फ़ज़ल तो अल्लाह का ये है कि अल्लाह ने तौहीद की दौलत दी इंसान को, वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून। लेकिन हैरानी और ताज्जुब और अफसोस की बात यह है, अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं। क्या पता चला हमें कि दीन हिदायत जो है ना, वो असल में अल्लाह का फ़ज़ल है। ये सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। जी हाँ, मुझे और आपको भी यही सोचना चाहिए। याद रखें कि ये कैसे मिलेगी, ये अल्लाह का फ़ज़ल कैसे मिलेगा? जिस इंसान की सोच अच्छी होती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फ़ज़ल भी उसे मिल जाता है। सुभान अल्लाह। अब पीछे और इस आयत पर थोड़ा सा हम जो है ना, इस पर गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि आयत नंबर 37 में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि भाई मैं उन तरीक़ों पर नहीं चलता हूँ जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इससे क्या पता चल रहा है? जी हाँ, ये अक़ीदा तौहीद और आखिरत की बात उन्होंने इतनी सी आयत के टुकड़े में कर दिया। दूसरी आयत नंबर 38 में फिर यहाँ पर उन्होंने फिर जो है यहाँ पर मिल्लत की बात की, तो ईमान बिर रुसुल, जी हाँ, ईमान बिर रुसुल की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखें कि इतना खूबसूरत जो तबलीग का नुक्ता बताया गया है, ये है कौली तबलीग जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी हुई आयत नंबर 38 पर आकर। कौली हुई ना, अमल करके तो कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि याद रखें कि ये जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात की तो मौके के हिसाब से की, मौके की मुनासिबत को देख कर की, थोड़ी सी बात की, और बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने जो है, यानी कि आप कहें कि तबलीग नहीं की। आज यहाँ पर हमारा हाल क्या है कि यहाँ पर 2 आयतों में इतने खूबसूरत तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात को पूरा कर दिया। आज हमारा देखें आप, हम तो टोह में लगे रहते, कब कौन कहाँ मिले। और स्पेशली शादी ब्याह के जो खाने के टेबल पर आप जो तबलीग करते हैं, देखें ज़रा, इसकी बातें उसकी बातें उसकी बातें, तो देखिए वो कोई मौका नहीं होता है। याद रखें, तबलीग करने के लिए हालात का मुनासिब होना बहुत ज़रूरी है। मौके के हिसाब से बात किया करें लोगों से, और जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसका लेवल आपको देखना है। भाई ये बंदा कितना मेरी बातों को ले सकता है, कितना एब्जर्व कर सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने बात की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की, और ये सब कहाँ थे? ये मुल्क शाम में थे। तो यहाँ पर अगर कोई सवाल करे कि भाई इन्होंने अपने बाप दादा के दीन को फॉलो कर रहे थे, तो क्या आज मैं और आप बाप दादा के दीन को फॉलो कर सकते हैं क्या? सवाल उठता है ना। तो याद रखें, मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै पे अगर आप ध्यान दें आयत के इस टुकड़े पे, माँ ग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें, माँ जो है ना हर छोटी बड़ी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जाता है। तो आप सोचें, यहाँ पर आकिल गैर आकिल यानी किसी भी चीज़ को हम नहीं पूछते हैं, तो अगर समझे कि आपके बाप दादा सही तरीके पर हैं तो ही आप उनको फॉलो कर सकते हो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर देखिए इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की बात है, तो ये तो बिल्कुल सही दीन पर थे। अल्लाह ने तो इनके दीन को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने को कहा है। तो आप ऐसे दीन को फॉलो, आप बाप दादा के दीन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है?
وہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح دین دیں، بچپن سے ہی انہیں توحید کی دولت دیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں دنیا میں جہاں چاہے کسی بھی کونے میں آج بھیج دیں آپ ان کو، پھر ان کا دل اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ آج حال یہ ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں ہم توحید تو لاتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کہ پھر بچے جو ہے وہ پوری طریقے سے جس جگہ جاتے ہیں وہاں کے کلچر کو اپنا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں اپنایا؟ کیونکہ وہ تھے نہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو ہی فالو کر رہے تھے۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں ویسی تربیت کی تھی یوسف علیہ السلام کی۔ تو یاد رکھیں کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ یہاں پر پھر انہوں نے اس کو بھی یعنی کہ لا یشکرون کو ذرا آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں، یہ شکوہ ہے اللہ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے جو ہے ہم ان کو شکر گزار بنا سکتے، انہیں احساس دلائیں کہ دیکھو بھائی یہ جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا غور اگر ہم کریں، آپ ذرا روٹ لیٹر نکالیں کہ نشرکا باللہ پر دیکھیں، نشرکا شین را اور کاف، اسی طریقے سے دوسرا آپ اگر دیکھیں کہ شکر کا روٹ لیٹر آپ لکھیں شین کاف اور را، کیا پتہ چلا؟ روٹ لیٹر تھوڑے سے آگے پیچھے ہے۔ جی ہاں، یہاں پر یاد رکھیں آپ کہ جب انسان کی عبادت کی شکل بگڑ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں شرک اگر آیا تو شکر نکل جاتا ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی زندگی میں شکر ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، تو شرک کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، اور اگر شکر آپ کی زندگی سے نکل گیا تو شرک کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے ان باتوں پر، تاکہ ہم اللہ کے بہترین شکر گزار بندے بنیں انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو بڑے شارٹ اینڈ سویٹ طریقے سے یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا، بہت ہی اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آگے کیا ہوا دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔